السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی تعلق سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی، اور اپنے چچا سے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بتلایا تھا، اور کہا تھا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو آپ اسے روزانہ پڑھیے، یا کم از کم ہفتے میں ایک دن، اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دانستہ غیر دانستہ طور پر جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسے پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں یقیناً آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، رمضان کے بعد بھی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکے تو آپ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، یا تو کم از کم جمعے کا دن کا انتخاب کر لیں اور نماز جمعہ سے قبل آپ اسے پڑھ لیں۔ آپ اسے صرف مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج غروب ہونے کے وقت، سورج جب طلوع ہوتا ہے، زوال کے وقت، جو اوقات مکروہہ ہیں ان میں آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کسی کا وقت کا انتخاب کر لیجیے اور اس نماز کو ضرور پڑھیے۔ اس نماز میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ 4 رکعت کی یہ نماز ہوتی ہے، ملا کر کے 300 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، جب یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد آپ 15 مرتبہ اس کلمات کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ اس کلمات کو پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 10 25 ہو گئے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اسے پڑھیں گے آپ، تو 15 10 25 10 35۔ پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے بیٹھنے کے بعد، یعنی جلسہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں گے تو اس میں بھی 10 مرتبہ آپ اس کلمات کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ کو یا سورت پڑھنے سے پہلے دوسری رکعت میں 15 مرتبہ اسے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کنٹینیو کریں گے، کل ملا کر کے ایک رکعت میں 75 مرتبہ کلمات ہو جائیں گے۔ آپ اسے پڑھیں 4 رکعت میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی اور ہم سب کی بگڑی بنائے گا انشاءاللہ۔